صدیق اکبر سے شروع کریں گے، وہی سب سے پہلی شخصیت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف یہی نہیں کہ وہ آپ کے سیاسی جانشین ہیں، یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت وجود میں آ گئی تھی اس کے وہ فطری سربراہ بھی تھے۔ ان کے بارے میں سیدنا عمر نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کی شخصیت صحابہ میں ایسی شخصیت تھی کہ تقطع الاعناق ہے، ان کے سامنے سب کی گردن جھک جاتی تھی۔ اپنے علم، اپنے تقوی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور جو کچھ ان کی دین کے لیے خدمات ہیں اور دین میں جو انہوں نے سبقت اختیار کی، یہ سب چیزیں ان کو ایک بڑا ممتاز مقام دیتی ہیں۔ وہ اس پوری امت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ہیں جن کی طرف علم کے معاملے میں بھی رجوع کیا جائے گا اور سیاسی معاملات میں بھی مسلمانوں نے انہی پر اعتماد کیا۔ گویا وہ سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور سب سے بڑے رہنما بھی ہیں۔ ٹھیک، وہ اس پوری ملت کے یا صحابہ کے زعیم ہیں۔ اس حیثیت سے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ میں تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا معاملات پیش آئے اور سیدنا صدیق نے اس میں کیا اقدام کیا۔ پہلی چیز کیا تھی، یعنی کتابت کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تھا اور بہت سختی کے ساتھ روک دیا تھا، یہ کہا تھا کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ بھی محو کر دیا جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں دو رائے ہو سکتی تھی، ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے یا کچھ حدود و قیود ہیں۔ سیدنا صدیق کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کی رائے دوسری تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کو سامنے رکھ کر ہدایت کی گئی ہے، یہ کوئی ابدی حکم نہیں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یا آپ کی سیرت اگر خود آپ کی زبان سے بیان ہوئی ہے اور میں اس میں سے کسی چیز کو بات بیان کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا بیان کر سکتا ہے، اگر اس کو ہم تحریر بھی کر لیں، اس کو اب لکھ بھی لیں، جبکہ قرآن مجید ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا ہے، اس کی ترتیب و تدوین پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے، اب کوئی اندیشہ، کوئی خدشہ باقی نہیں رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کی رائے یہ بنی، اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل کروں گا کہ میں یہ بات کس بنیاد پر کہتا ہوں۔ ٹھیک، یہ رائے بنی تو یہ واقعہ آپ کے سامنے ابھی آئے گا۔ انہوں نے ایک مجموعہ خود مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا، سیدنا ابوبکر نے خود، سیدنا صدیق نے خود۔ اچھا، کتنی بڑی بات تھی اور کتنا غیر معمولی فیصلہ ہے، یعنی اندازہ کریں کہ اگر ہمارے پاس قرآن مجید اور سنت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی یا آپ کی سیرت کی روایات کا ایک مجموعہ ایسا ہوتا جس کی تصنیف سیدنا صدیق نے کی ہو تو کیا اہمیت ہوتی اس کی۔ کوئی راوی نہیں بیچ میں براہ راست، اور راوی بیچ میں نہیں ہے، اور راوی کون ہے؟ سیدنا صدیق۔ صدیق خود۔ سیدنا صدیق نے وہ مجموعہ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کی اپنی روایتیں بھی ان کے پیش نظر تھیں، یعنی جو انہوں نے براہ راست سنا اور جو انہوں نے دوسرے صحابہ سے سن کر لکھ رکھا ہوا تھا، اور انہیں پورا اطمینان تھا کہ یہ بات مجھ تک ٹھیک پہنچی ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اگر کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہے تو ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی دوست موجود رہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی بات کہی جائے، آپ کے علم و عمل کا کوئی خاص پہلو سامنے آئے تو وہ ہم تک پہنچ جائے۔ اس طریقے سے گویا حضور کی زندگی میں بھی روایت بالواسطہ ہو جاتی تھی۔ سیدنا عمر کے بارے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کا خصوصی اہتمام کیا، تو سیدنا صدیق نے ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قریباً 500 روایتیں تھیں۔ اچھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کم و بیش اتنا ہی بڑا مجموعہ ہوتا جیسے کہ ہمارے پاس حدیث کی اولین کتاب موطا امام مالک، اتنا ہی بڑا مجموعہ ہوتا۔ یہ انہوں نے ترتیب دے دیا۔ اس کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ اسے رکھ لو۔ یہ مجموعہ ترتیب دینا، اس کے لیے روایات کو جمع کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ ان کی رائے یہی بنی کہ اب اس میں حرج نہیں۔ گویا وہ حکم ابدی نہیں تھا، وہ حکم ابدی نہیں تھا۔ ہم اگر یہ محسوس کریں کہ اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، تو اس علم کو، اس تاریخ کو محفوظ ہونا چاہیے۔ یعنی فطری تقاضا تو ہر بڑی شخصیت یا ہر بڑے واقعے کا یہی ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ محفوظ ہو،
اسے لکھا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ فطری بات یہی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سامنے رکھ کر اس سے روک دیا تھا اور سختی کے ساتھ روک دیا تھا، انہوں نے یہی رائے قائم کی کہ اس کے پیچھے یہ استدلال تھا، اور اب چونکہ یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو میں اس کو ترتیب دے سکتا ہوں۔ یہ اس اقدام سے واضح ہو گیا۔ اب ذرا روایت سنیے، یہ میں تذکرۃ الحفاظ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ امام ذہبی کی تصنیف ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے بیان کیا، قالت عائشہ جمع ابی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد یعنی سیدنا صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ایک کتاب جمع کی، احادیث کا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ وَكَانَتْ 500 حدیث، اس میں 500 روایتیں تھیں، ایک بڑی تعداد تھی۔ فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يَتَقَلَّبُ كَثِيرًا، یہ مجموعہ ترتیب دینے کے بعد انہوں نے اس کو میرے حوالے کیا، اور پھر پوری رات میں نے دیکھا ان کی اس طرح گزری، کروٹیں بدل رہے ہیں، یعنی سو ہی نہیں سکے۔ ایک اضطراب، ایک پریشانی میں نے دیکھی۔ قالت فغمنی، مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ فقلت، میں نے پوچھا اتتکلب لشکوی اور لشیء بلغک، ابا جان آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے اضطراب کا باعث بن رہی ہے، یا کوئی اطلاع ایسی پہنچی ہے کہ آپ اس طرح کروٹیں بدلتے رہے ہیں؟ فلما اصبح، یہ بات میں نے پوچھی، کوئی اس وقت انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن جب صبح ہوئی قال، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی ذرا وہ حدیثوں کی کتاب لے آؤ، التی عندک، وہ حدیثوں کی کتاب لے آؤ جو تمہارے پاس میں نے رکھوائی ہے۔ فجئتہ بہا، میں وہ کتاب لے آئی۔ فدعا بنار فحرکہا، انہوں نے کتاب ہاتھ میں پکڑی، آگ منگوائی اور کتاب جلا دی، اس کو نظر آتش کر دیا۔ یعنی پہلے یہ رائے قائم کی کہ روایتیں لکھی جا سکتی ہیں، ایک پوری کتاب 500 روایتوں کی ترتیب دی، اس کو رکھا، بیٹی کے حوالے کیا، پھر رات اضطراب میں رہے، صبح اس کو جلا دیا۔ کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا لما حرقتا، ابا جانا آپ نے اس کو کیوں جلا دیا؟ قال خشیت ان اموت وہی عندی فیکون فیہا حدیث ان رجل قد تمنتہ ووثقت، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور یہ مجموعہ میری طرف سے موجود ہو، اور اس میں ایسی روایتیں ہوں جو میں نے کسی ایسے شخص سے سن کر لکھ دی ہوں جس پر میرا اعتماد رہا ہو، میں نے اس کی توثیق کر دی ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ كَمَا حَدَّثَنِي، لیکن بات اس طرح نہ ہو جس طرح کہ اس نے مجھ سے بیان کی۔ فَأَكُونْ قَدْ نَقَلْتُ ذَاكَ، اور میں ان کو نقل کرنے کا ذمہ دار قرار پا جاؤں۔ تو انہوں نے فرمایا فَهَذَا لَا يَصِحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، مجھے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ٹھیک نہیں لگی۔ عجیب۔ تو سیدنا صدیق نے کتابت کے بارے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ یہ تھا، یعنی پہلے مرحلے میں اس کو جائز سمجھا، محنت کر کے 500 روایتوں کا مجموعہ ترتیب دیا ہوگا، یہ سب کچھ خلافت کی مصروفیات کے باوجود انہوں نے کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس علم و عمل کی، اس روایت کی ان کے نزدیک اہمیت کیا ہے، لیکن پھر اس اندیشے سے اس کو جلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں کہ میں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ فلاں اور فلاں شخص پر اعتماد کر کے تم نے ایک بات اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف منسوخ کر دی۔ یہاں پھر وہی صورتحال ہے، یہ طرز عمل ہی بتا رہا ہے کہ وہ روایت کو، حدیث کو، سیرت کو، تاریخ کو، جو کچھ بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہو رہا ہے، کیا حیثیت دیتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں جو کچھ سیدنا صدیق نے کیا وہ یہ تھا۔ اب دوسرے سوال پر آئیے۔ دوسرا سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا
کہ جو کچھ زبانی بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کریں. یعنی جو کچھ زبانی بیان کیا جا رہا ہے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ تصدیق کیسے کریں گے. یعنی اگر کسی نے کوئی بات بیان کی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا لوگ اختلاف کریں، یا ایک ہی مجلس کی بات ہے وہ 3-4 طریقوں سے بیان ہو گئی، تو اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. اس کا کیا کریں گے؟ اس معاملے میں سیدنا صدیق نے کیا. سنیے ذرا، یہ ایک مرسل روایت ہے، بیان کرتے ہیں، اور یہ میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، تذکرۃ الحفاظ سے، کہ ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا صدیق نے آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ کی ذمہ داری سنبھالی اور لوگوں کو جمع کیا. ظاہر لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات کرنی ہے. لوگوں کو جمع کیا، ذمہ دار لوگوں کو جمع کیا گیا ہوگا. ان کو جمع کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ انکم تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تختلفون فیہا. تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں روایت کرتے ہو، آپ کے علم کی کوئی بات، آپ کے عمل کی کوئی بات، کوئی واقعہ آپ نے سنایا، اس طرح کی باتیں روایت کرتے ہو. تختلفون فیہا، پھر ان میں اختلاف کرتے ہو. ایک آدمی کہتا ہے بات اس طرح تھی، دوسرا کہتا ہے بات اس طرح تھی. وہی چیز دیکھیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اگر آپ کی نسبت سے کسی بات کو بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے تو تصدیق ہو سکتی ہے، تصویب ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ فرمایا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اختلافا، یعنی تم اختلاف کر رہے ہو. ابھی کل رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ اوپر میں نے بیان کر دیا نا کہ وفات کے تھوڑا ہی عرصہ بعد انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا، تم اختلاف کر رہے ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، یہ بات جو آج وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے ہیں، یا کسی ایک آدھ صحابی کی وساطت سے بات ان تک پہنچی ہے، بعد میں تو اس میں کئی واسطے شامل ہوں گے. وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اختلافا، آج اختلاف میرے سامنے ہو رہا ہے، بعد میں تو لوگ اس اختلاف کو اس کے انتہا تک پہنچا دیں گے. تو فرمایا فَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات زبانی بھی بیان نہیں کی جائے. یعنی جس کی اجازت رسول اللہ نے خود دی تھی، جس کی اجازت رسول اللہ نے خود دی تھی، تو انہوں نے اس میں اس پہلو کو دیکھ کر کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ اندیشہ نہیں تھا. اگرچہ بعض واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ایک شخص نے آپ کی نسبت سے ایک پورا کا پورا واقعہ بیان کر دیا، جا کے اس کو موت کی سزا دی گئی. یعنی جب اس نے ایک غلط بات رسول اللہ کی طرف نہ صرف یہ کہ نسبت دے کر بیان کی، بلکہ اس سے کچھ فائدہ اٹھایا، یعنی باقاعدہ فریب دیا، تو یہ اتنا بڑا معاملہ تھا. رسول اللہ نے اس موقع پر تو یہ کارروائی کر دی. اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا فَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا، کوئی چیز اب رسول اللہ کی نسبت سے بیان نہیں کی جائے گی. فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ. لوگ پوچھیں گے، سوالات کریں گے، اس لیے ایک فطری بات ہے. کہیں گے رسول اللہ کی کوئی بات سناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا، آپ کی کوئی سیرت کا واقعہ سناؤ، بتاؤ ہمیں. آپ نے اپنی نسبت سے کوئی بات بیان کی ہے، آپ نے کوئی علم کی بات لوگوں کو سمجھائی ہے، آپ کا کوئی عمل تم نے دیکھا ہے، بتاؤ ہمیں. یہ فطری مطالبہ سامنے آئے گا. لوگ جب تم سے پوچھیں تو ان کو کہو کہ ہم پیغمبر سے ہدایت پا چکے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اس ہدایت کے لیے فیصلہ کن چیز اللہ کی کتاب ہے، بس اللہ کی کتاب ہی کافی ہے ہمارے لیے. فَاسْتَحِلُّوا حَلَالًا وَحَرِّمُوا حَرَامًا، لوگوں ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. جو کچھ قرآن نے حلال کر دیا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جو کچھ حرام کر دیا ہے اس کو حرام سمجھو. یہ انہوں نے فرمایا. دین میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ حلال و حرام کا ہوتا ہے. وہ اس بات سے واقف تھے، دین کے ایک عالم کی حیثیت سے واقف تھے، دین کے ایک ادا شناس کی حیثیت سے واقف تھے کہ حرمت حلت کے تمام مقدمات قرآن مجید نے اصول کے طور پر بیان کر دیے ہیں، اس لیے کسی غلط فہمی کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. حدیث بیان کرنے کے بارے میں بھی انہوں نے پابندی لگا دی اور فرمایا کہ کتابت کا معاملہ تو وہ ہوا، کوئی شخص بیان بھی نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ بیان کی
اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، وہی ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ حلال حرام کے معاملے میں ہر چیز اس میں واضح کر دی گئی ہے، اس کی بنیاد پر جو بات کہنی ہے کہو، حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ اب جب سنت کا ذکر کیوں نہیں فرمایا انہوں نے؟ سنت زیر بحث نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رائج ہو چکی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، قرآن مجید کے بارے میں تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ کہیں کوئی درمیان میں چیز لوگ ڈال نہ دیں، کوئی عبارت لکھ نہ دیں، یعنی ابھی وہ چونکہ اجماع اور تواتر کے مرحلے سے گزر رہا ہے، سنت تو رائج ہو چکی، اس کے بارے میں ادنا تشویش بھی نہیں ہے۔ وہ روز نماز پڑھاتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، حج و عمرہ بالکل پہلے سے طے ہے، اور سنت کا بہت بڑا حصہ تو ہم یہ ثابت کر چکے، اس کو واضح کر چکے کہ وہ اصل میں ان کی میراث ہے، وہ پہلے سے دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر موجود ہے، اس میں تو چند چیزوں کا اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی رسم بن چکی ہیں کہ ان کے بارے میں کسی تردد کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر سمجھنی ہوں تو اس بحث کو سن لینا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی تشویش ہو ہی نہیں سکتی تھی، قرآن کے بارے میں ہو سکتی تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ حلت حرمت کی بہت سی چیزیں استنباطی، اجتہادی اور اطلاقی ہوتی ہیں، تو اس میں تمام اصول قرآن میں بیان کرتے ہیں، بالکل واضح بات ہے۔ اور زیادہ تر لوگ یہی پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام تو نہیں قرار دیا، اس سے روکا تو نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑا سوال یہی ہوگا نا، تو اس معاملے میں قرآن مجید بالکل واضح ہے، بالکل متعین ہے، کسی اور چیز کی طرف مراجعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی حلال و حرام کے اصول قرآن نے ایسے بیان کر دیے ہیں کہ اب اس باب میں نہ سنت کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی رہی ہے نہ کسی اور چیز کی طرف۔ ٹھیک، تو یہی بات انہوں نے اس موقع کے اوپر کہی۔ یہ دوسرے سوال کے بارے میں ان کا طرز عمل تھا۔ تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ پھیل چکا ہے، جو کچھ بیان ہو چکا ہے، یا کسی موقع پر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی کیا ہم کوئی شخص بیان کرے گا تو اس کو مان لیں گے، یا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے کیا ہر حال میں انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم تو یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو یہاں بھی آخر کوئی رائے قائم کرنی تھی۔ تو تیسرے سوال کے جواب میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اس کو بھی ذہبی نے اسی تذکرۃ الحفاظ میں انہی کے ترجمے میں بیان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے پاس ایک عورت آئی، وہ دادی تھی، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ یہ دیکھیے سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ماں باپ موجود ہیں، ان کا حصہ 1/6 1/6 میراث کا حصہ زیر بحث ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ماں موجود نہ ہو، یعنی صرف باپ ہو اور دادی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ صرف باپ ہو اور نانی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ماں موجود ہے اور دادا ہو۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب چونکہ ایک صرف تو موجود ہے، باپ ہے یا ماں ہے، تو کیا جس کی جگہ خالی ہوئی ہے وہ جگہ دادی یا نانی یا دادا اور نانا لے لیں گے؟ یہ سوال ہے، یہ ایک اجتہادی اطلاق کا سوال ہے۔ دادی نے آ کے یہ کہا کہ مجھے حصہ دے دیں، یعنی ماں نہیں ہے تو میرا حصہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ماں کا ہے۔ سیدنا صدیق نے جواب دیا، ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اللہ کی کتاب میں مجھے تمہارا کوئی حصہ نہیں ملا، یعنی اللہ کی کتاب نے جو حصے مقرر کیے ہیں اس میں دادی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس موقع پر سیدنا صدیق کہیں گے؟ جب کوئی ایک موجود ہے۔ یہ عام حالات میں تو نہیں کہا جا سکتا نا، اس لیے کہ اگر ماں باپ دونوں نہیں ہیں تو پھر تو دادا دادی کو حصہ ملنا ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حصہ میں دیکھتا نہیں۔ وما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لک شیئا، اور نہ میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا کوئی حصہ بیان فرمایا ہو۔ یہ دیکھیے رسول اللہ نے بیان فرمایا ہو، اگر ان کے علم میں ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے نا۔ علم تو ہر حال میں علم ہے، یعنی وہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے، وہ اندیشے ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ہدایات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں یہ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ثم سال الناس، لوگوں سے پوچھا تم لوگوں کے علم میں کوئی ایسی بات ہے؟ اب یہ دیکھیے روایت کو جاننے کی صحیح بھی کر رہے ہیں۔ پہلے منع کیا تھا کہ آپ کوئی بیان نہ کرے، جاننے کی، اس لیے کہ مسئلہ پیش آ گیا، یعنی ضرورت موجود ہے۔ فقام المغیرہ، تو رسول اللہ کے ایک صحابی مغیرہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا
فقال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتیہ السدس، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس طرح کی صورتحال میں دادی کو وہی ماں کا 1/6 حصہ دلوا دیا تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی۔ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی دین میں اضافہ نہیں ہوا، یعنی دین میں ایک اطلاقی مسئلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک اجتہادی معاملے میں جو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو فقہا اجتہاد کرتے، کیا کیا؟ فقال لہو، سیدنا صدیق نے ان سے کہا، اب دیکھیے ایک صحابی براہ راست بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر تھا، میں موجود تھا وہاں پہ، حضور نے یہ کیا تھا۔ فقال لہو هل معک احد، تمہارے ساتھ کوئی شخص گواہی دینے والا ہے؟ عجیب۔ فشاہد محمد بن مسلمہ بمثل ذالک، چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اسی بات کی گواہی دی، انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی فرمایا تھا۔ فَأَنفَذَهُ لَهَا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق نے دادی کے لیے اس فیصلے کا نفاذ کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جب متحقق ہو گیا تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کا نفاذ کر دیا۔ یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ احتیاط کا تقاضا ہے، وہ ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ انہوں نے آگے بیان کرنے سے بھی روکا، انہوں نے لکھی ہوئی کتاب بھی جلا دی، لیکن جب کوئی چیز سامنے آ گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ معلوم ہوا، اور ایک اجتہادی معاملے میں، اجتہادی معاملات ہمیشہ محتمل الوجہین ہوتے ہیں، اس میں دو رائے قائم کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ان کو پہلے خیال ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کے لیے کوئی چیز بیان نہیں کی تو معاملہ ختم ہوا، بیان نہیں کی، یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات ہے، جب نہیں بیان کی تو معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر جب یہ بتایا گیا تو بڑی معقول بات سامنے آ گئی، تو دونوں آراء ہو سکتی تھی، یعنی فقہا بھی دونوں میں سے کوئی رائے قائم کر سکتے تھے، بعد میں کہہ سکتے تھے کہ دادی کا کوئی حصہ نہیں ہے صورت میں، اور کہہ سکتے تھے کہ دادی کو وہی دیا جائے گا، جیسے کہ یتیم پوتے کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ اسی طرح کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع کے اوپر جب یہ دیکھا تو کیا کیا، یعنی خبر واحد تھی، ایک شخص نے بیان کی تھی، اس کو اسی طرح قبول نہیں کیا، اس کے ساتھ شہادت کے طریقے کے اوپر ایک دوسرے آدمی کو طلب کیا، جب انہیں وہ شہادت میسر آ گئی تو اس وقت انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہاں اگر کوئی دین کا مسئلہ ہے، اہمیت رکھنے والی بات ہے، اس میں کسی کا حق تلف ہونے کا اندیشہ ہے یا حق ملنے کا معاملہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق دلوائیں، اس میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ روایت کو محض اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ ایک صحابی بیان کر رہا ہے، درحالے کہ صحابی کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کرے گا، اور یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ بعد میں ہر تحقیق سے یہ بات ثابت بھی ہوئی، لیکن غلطی لگ سکتی، ایک بات کو سننے سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس طرح کی کسی بات پر ہم گواہی طلب کریں گے، اگر شہادت کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو پھر قبول کریں گے۔ تو اب ذرا خلاصہ کر لیجئے کیا کیا انہوں نے، یعنی اس بات کو انہوں نے مان لیا کہ روایت کو لکھنے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاریب منع فرمایا ہے، لیکن یہ ممانعت ابدی نہیں ہے، اس کا تعلق حالات سے ہے، یہ بعض چیزوں کے اندیشے سے ممانعت کی گئی ہے، ایسی صورت نہ رہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ ذمہ داری خود لینے سے انکار کر دیا کہ میں کسی بات کو بیان کروں اور وہ بات غلط نکلے، میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جو کچھ انہوں نے ترتیب دیا تھا اس کو جلا دیا۔ کوئی شخص زبانی روایت بیان کرے، رسول اللہ نے اجازت دی تھی، میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی دو امکانات پیدا ہو گئے تھے، اختلاف پیدا ہونے کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ اب کوئی بیان نہیں کرے گا، اور لوگوں پر پابندی لگا دی، اور اگر کسی چیز کو بیان کرنا ضروری ہوا یا سننا ضروری ہوا، یا وہ ایسی بات ہے کہ جس میں ان کی جو ذمہ داری ہے ایک حکمران کی حیثیت سے مدد مل رہی ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر کا علم ہے، تو شہادت کے نصاب کے تحت اس کو قبول کیا، محض ایک آدمی کی روایت کو قبول نہیں کیا۔